بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے ہر دور میں اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی۔ اب اس مدد کے کئی طریقے تھے، جن میں سے ایک آج کے سبق میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی داستان کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد اس قوم کا انجام کار کیا ہوا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 77۔ داستان چل رہی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی، لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد کی، من القوم، اس قوم کے مقابلے میں، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات مبارکات کو، انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوم سوء، ایسے لوگ جو کہ برے ہیں، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیات مبارکات کو جھٹلاتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَخَلَّصْنَاهُ مُنْتَصِرًا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، ان کی جان چھڑا دی، اس قوم کے مقابلے میں مدد کی جو ہماری آیات مبارکات کو جھٹلاتے تھے۔ اور فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِعَامَّةٍ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَدًا إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ نَبِيُّهُمْ۔ بڑے قیمتی الفاظ، انتہائی مختصر، کہ ہم عرب کائنات نے ان سب کو کلی طور پر ہلاک کر دیا، اور زمین کی چھاتی پر ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچ سکا، اس لیے کہ جب اللہ کا کوئی نبی بد دعا کرتا ہے کسی قوم کے خلاف تو اس کا بچنا محال ہوا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے
خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر تفسیر جلالین میں بھی ہے، اسی طریقے سے تفسیر مقاتل بن حیان میں بھی ہے کہ بنیادی طور پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنے انبیاء کی اسی طریقے سے مدد کرتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ایک دلیل اور حجت ہوتی ہے اپنے کسی بھی نبی اور رسول کے سچا ہونے پر۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قوم کو نقصان پہنچا سکے، جس طرح کے تفسیر الوسیط میں امام واحدی نے اور ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، اس کا مفہوم یہ ہے جس طرح کے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی اور پھر ابن عاشور، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو شرک، کفر اور وقت کے رسول کی تکذیب، اللہ کی نافرمانی جیسے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ ان میں سے ہم نے کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی امیر، کوئی غریب، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں 64ویں آیت مبارکہ گزری ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ ان ظالموں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کو تو نجات عطا فرما دی، لیکن وہ بدبخت ظالم جنہوں نے ہماری آیات مبارکات کو جھٹلایا تھا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور معزز خواتین حضرات، آگے سورۃ الذاریات آ رہی ہے، اس کی آیت مبارکہ آپ کو ملے گی 46 میں، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے تھے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور یہ انتقام کی ایک شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ رب کائنات اپنے نبی کی مدد فرماتے ہیں، اور اس مدد کی پھر کئی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک یہاں ہمارے سامنے آتی ہے۔ معزز خواتین حضرات، واحد و تفسیر میں اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے، لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ قوموں کو غرق کیا جائے، نہ ہی رب کائنات اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندوں کو عذاب دیا جائے، لیکن تفسیر الخازن وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب کائنات ایک خاص حد تک بندوں کو مہلت دیتے ہیں، اور جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر محاوراتی زبان میں لوگوں کی شامت آ جایا کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل کر نہیں بچ سکے تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کی طرف سے کامنٹ سیکشن میں محبت بھرے پیغامات ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔